میری زندگی میں ایسا کچھ نہیں ہے جو میں نے اللہ سے مانگا ہو اور وہ مجھے نہ ملا ہو. ٹھیک ہے، میں آپ کو بتاتی ہوں کیوں. آج سے کچھ دن پہلے عشاء کی نماز کے بعد میں جانماز پر لیٹی تھی. ٹھیک ہے، میں اکثر ہوتا ہے بہت سارے لوگ کرتے ہوں گے کہ نماز پڑھنے کے بعد 5 سے 10 منٹ وہ جانماز پر لیٹ جاتے ہیں. تو میں بھی لیٹی ہوئی تھی. پھر میں نے سوچا کہ ایسی کون سی دعا ہے یا ایسا میں نے اللہ سے کیا مانگا ہے جو آج تک قبول نہیں ہوا. لٹرلی ایک بھی چیز ایسی نہیں نکلی جو میں نے اللہ سے مانگی اور وہ مجھے نہیں ملی. دیکھیں، بہت ساری چیزوں میں ٹائم لگا، تھوڑا انتظار کرنا پڑا، لیکن کچھ بھی ایسا نہیں تھا جو میں نے اللہ سے مانگا ہو اور وہ مجھے نہ ملا. لٹرلی مجھے خود یقین نہیں ہوتا ہے میری زندگی میں سچ میں ایسا کچھ نہیں ہے جو میں نے اللہ سے مانگا ہو اور مجھے نہیں ملا. تو مجھے سمجھ نہیں آتا ہے کہ لوگ، اچھا میری جو ایکسپیکٹیشن ہے، جو میری دعاؤں کو لے کر ہے، یا میرے جو میرے خواب ہیں، جو کچھ بھی میری مینیفیسٹیشن ہے، جو کچھ بھی میں سوچتی ہوں کہ ہاں یہ ہوگا یہ ہوگا تو اگر میں کسی کو بتاؤں تو کوئی یقین نہیں کرے گا. لوگوں کو ہنسی آئے گی کہ مطلب اتنا کیسے سوچ سکتی ہو، تمہارے پاس کوئی سورس نہیں ہے، تمہارے پاس کوئی بھی چیز نہیں ہے تو تم اتنے بڑے بڑے خواب کیسے دیکھ سکتی ہو. تو میں کسی کو صفائی دینا پسند نہیں کرتی. ٹھیک ہے، تو جس کو جو مرضی ہو وہ سوچے. تو مجھے نہیں لگتا کہ کسی کو بتانے کی ضرورت ہے. بس میں اپنے آپ کو یہ یاد دلاتی ہوں کہ میرا رب کون ہے اور میرا نبی کون ہے. ٹھیک ہے، جس کے پاس وہ رب ہو جو سمندر کو پھاڑ کر اپنے پیغمبر کے لیے راستہ بنا دے، جو 3 سے 4 دن کے بعد اپنے نبی کو ایک مچھلی کے پیٹ سے زندہ نکال دے، جو اپنے پیغمبر کو بھڑکتی ہوئی آگ سے بچا لے، جو حضرت مریم کو بنا شوہر کے اولاد عطا کر دے، اس کے پاس اتنا پاورفل، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ ہاؤ آئی ڈسکرائب اللہ سبحانہ و تعالیٰ. جس کے پاس ایسا رب ہو وہ کیسے چھوٹے خواب دیکھ سکتا ہے؟ کیسے؟ آئی مین ہاؤ. ٹھیک ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ ہاں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو میں سوچتی ہوں کہ ہاں یہ ہوگا. پھر سوچتی ہوں میرے پاس تو کوئی سورس نہیں ہے، کیسے پوری ہوں گی یہ ساری چیزیں؟ میں نے اتنا سب کچھ سوچ رکھا ہے، کیسے پورا ہوگا؟ پھر یاد آتا ہے اللہ ہے نا سنبھالنے کے لیے. اللہ کے پاس تو سارے سورس ہیں. پہلے ہمیں اس کے لیے محنت کرنی ہے، پھر ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر یقین کرنا ہے. ٹھیک، اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ تم محنت کرو اور پھر مجھ پر یقین کرو. کام میں اللہ تعالیٰ محنت کرنے والوں کے ساتھ ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو جو لوگ چھوٹے خواب دیکھتے ہیں پھر تھوڑی تھوڑی چیزوں پہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ چیز پوری ہوگی نہیں ہوگی. لٹرلی میرے پاس کوئی ایک ایسی بھی دعا نہیں ہے جو میں نے اللہ سے مانگی اور مجھے نہیں ملی ہو. دیکھیں، دعاؤں میں سارا جو کھیل ہوتا ہے نا وہ صرف یقین کا ہوتا ہے. ہم اللہ پر جتنا یقین کریں گے آزمائشیں اتنی ہی آئیں گی، لیکن اتنی ہی خوبصورت طریقے سے ہمارے خواب پورے ہوں گے. دیکھیں، اگر اللہ پر ایسا یقین کیا جائے جیسا کہ یقین کرنے کا حق ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ویسے عطا کرے گا جہاں سے ہماری امیجنیشن بھی نہیں جا سکتی. ہم اپنی امیجنیشن میں وہ سوچ ہی نہیں سکتے ہیں جہاں سے اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کر لے گا. اور اللہ کا شکر ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری دعائیں بہت جلدی قبول کر لیتے ہیں. اللہ کا شکر الحمدللہ کہ میری جو دعائیں ہیں وہ بہت جلدی قبول ہو جاتی ہیں. اور میری زندگی میں کچھ بھی آئے، کوئی بھی تکلیف ہو، کیسی بھی بات ہو، اگر میں کسی سے شیئر نہیں کرنا چاہتی ہوں تو مجھے پتہ ہے مجھے کہاں شیئر کرنی ہے، مجھے کس سے بتانا ہے، مجھے کہاں پر رونا ہے، مجھے کسے اپنی تکلیف دکھانی ہے. تو مجھے پتہ ہے نا حل جب وہیں سے آئے گا تو اب لوگوں کے سامنے رو کر یا انہیں بتا کر کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اللہ پر یقین کرو، اس کو ہی اپنی ہر تکلیف بتاؤ. حالانکہ وہ سب جانتا ہے، اسے پتہ ہے کہ تمہیں کب کیا اور کہاں چاہیے، وہ سب کچھ جانتا ہے کس طریقے سے چاہیے. تو ہمیں صبر کرنا ہوتا ہے. لیکن انسان کیا ہوتا ہے کہ وہ صبر نہیں کرتا، اسے جلدی ہوتی ہے. اور انسان ویسے بھی جلد باز ہے. اسے کیا ہوتا ہے کہ فوراً سے ہم نے دعا مانگی اور اس کا رزلٹ ہمیں فوراً سے مل جائے، جو کہ ایسا نہیں ہوتا ہے. بیکاز Allah's ٹائمنگ از دا پرفیکٹ ٹائمنگ. ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں کہ ہمارے لیے کب کون سی چیز کب بہتر ہے، کس طرح سے بہتر ہے. تو ہمیشہ اپنی دعاؤں پر یقین کریں اور صرف اللہ ہی سے مانگا کریں. کسی پر یقین نہ کیا کرے. کوئی آپ سے بولے کہ تم اتنا بڑا کیوں سوچتی ہو، تم اتنے خواب کیوں دیکھتی ہو، تمہارے پاس کوئی سوچ نہیں. لوگوں کو بس اتنا یاد دلایا کریں کہ ہمارا جو رب ہے نا، اسباب اس کے محتاج ہیں، وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے. ٹھیک، تو ہمارا رب جیسے چاہے جہاں چاہے ہمیں عطا کر سکتا ہے. تو میں خود دیکھوں گی میں بڑے خواب. کیونکہ میرے پاس اللہ ہے. مجھے یقین ہے جو میں نے سوچا ہے، جو میں نے اللہ سے مانگا ہے، وہ مجھے ایک پوائنٹ پر جا کر ملے گا.
لیکن اب میں سوچوں نہیں، میں نے مانگا ہے، بس سب کچھ ابھی سے مل جائے اور فوراً سے قبول ہو جائے، جو میں نہیں ہو رہا ہے، نہیں کچھ ٹائم لگ رہا ہے تو نہیں قبول ہوگی، نہیں، یہیں سے آپ کی دعا کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے۔ جہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیز پوری نہیں ہو سکتی، یا اللہ آپ کو نہیں دے رہا ہے، یا اللہ آپ کی دعا کو قبول نہیں کر رہا، وہیں پر آپ کی دعا روک دی جاتی ہے، وہیں پر آپ کی دعا کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے۔ اسی لیے جب بھی اللہ سے دعا مانگیں تو اس بات کا پختہ یقین رکھیں، آج نہیں تو کل آپ کی دعا قبول ہوگی، اور ضرور قبول ہوگی انشاءاللہ۔